السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک پیغام آپ کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو، کس نے دیکھا ہے بعد میں کیا ہوگا۔ کوئی جنت جہنم کا منکر ہے، کوئی عذاب قبر کا منکر ہے، کوئی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا منکر ہے، کوئی کسی کا منکر ہے، کوئی خدا کا منکر ہے، کوئی خدا کو مانتا ہے تو اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، ملائکہ کو نہیں مانتا، کوئی اس کو نہیں مانتا اس کو نہیں مانتا، کوئی تقدیر کو نہیں مانتا۔ بس ایک ہی فنومینا ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو، اسی لیے دنیا میں آئے ہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، ہیو فن، لیو یور لائف، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ زندگی جو ہے اس کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، ون شاٹ ہے، بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جس کا بھروسہ کوئی نہیں ہے اور ون شاٹ ہے تو اس میں تو بیسٹ پرفارمنس دینی چاہیے نا انسان کو۔ اب ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو 100 میٹر کی ریس کرنی ہے، تو اس کی کانسنٹریشن کہاں ہونی چاہیے، اس کا نصب العین، اس کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ٹو گیٹ ٹو دا فنش لائن، فنش لائن تک پہنچنا جلد از جلد بہترین پرفارمنس کے ساتھ، رائٹ؟ اگر وہ ادھر ادھر ڈسٹریکشن کرنے بیٹھ جائے، اس کو گھاس نظر آئے ہو کہ یار کیا خوبصورت گھاس ہے یار، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اپنے ٹارگٹ سے ہل گیا۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ دنیا کی چکا چوند میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ یہ ہری گھاس پر بیٹھے ہیں اور بھاگے تھے ایک ٹارگٹ کے لیے، انہوں نے اپنا ٹارگٹ چینج کر لیا اور ریس میں سے نکل گئے۔ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریس میں نہیں، اصل میں یہ جب بھاگے تھے تو تب سے ریس کے اندر ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اسی لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس میں آ کے عیاشی سے بیٹھ جائیں اور کچھ کام نہ ہو اور اپنی من مانی کریں، نفس پرستی کریں، خالق کائنات کو نہ مانیں، اس کے بتائی ہوئی تعلیمات کو رد کر دیں، اس لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ کسی مقصد کے تحت خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ یہاں کی نہ صرف باغ ڈور سنبھالیں، یہاں کا نظام سنبھالیں، یہاں کا ایکو سسٹم مینٹین کریں، اس کے علاوہ وہ فرائض و واجبات جو ادا کرنے ہیں تمہارے ذمے وہ بھی ادا کرتے رہو، اور کسی پوزیشن پہ اقتدار پر پہنچ جاؤ تو ان کا نفاذ بھی کرو تاکہ باقی لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم میں سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے، اس کی آخری آیات جو ہے وہ آج آپ سے میں مختصراً ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل اس میں ایسے ہی لوگوں سے کلام فرما رہا ہے جو اس خیال اور زوم میں بیٹھے ہیں کہ بس آ گئے تو آ گئے ہیں، پھر کس نے دیکھی ہے اور ہمیں تنگ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ بس مست ہیں دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ ہاں اے جھٹلانے والو، کھا لو پی لو، کلو و تمتعو، مزے کرو، قلیلاً، تھوڑے سے دن ہی تو ہیں، 50 60 سال، 100 سال، 150 سال، ٹھیک ہے۔ انکم مجرمون، بالتحقیق تم مجرم ہو، تم نے اس رب کائنات کے قوانین کو توڑا ہے، تم بحیثیت مجرم ہی پیش کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ انکم مجرمون، اور پھر اس دن تم کچھ کہہ نہیں سکو گے۔ تم نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ پہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور اس کے رسولوں پہ بھی ایمان نہیں لاتے، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزے رکھتے ہو، نہ کوئی اور ارکان دین پورے کرتے ہو، انکاری ہو نا، منکر ہو تو مجرم ہو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ عز و جل وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، خرابی ہے کن کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، جو لفظ چاہے بول لو۔ یومئذ، اس دن، کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ صرف اس دن کو نہیں جھٹلاتے، تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں کہ چلو یار، چلو مزے کر لو، خوبصورت لڑکیاں ہیں، عیاشیاں کر لو ان سے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہی طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے جو اٹھنے بیٹھنے ملنے والے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں،
وہ کسی دھرم سے ہوں، کسی ریلیجن سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مزے کر لو یار، یہ خوبصورت عورتیں ہیں، ان سے مزے اٹھا لو، ہیں پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کس نے دیکھی ہے جنت اور کس نے دیکھی ہے حوریں ہیں؟ جیسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، مست ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ویل، ان کے لیے تباہی ہے جو اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور سنو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے تو جھکو اللہ کے آگے، یا لفظ رکوع جو استعمال کیا گیا ہے نا، وہ اس معنی میں بھی ہے کیونکہ رکوع نماز کا ایک لازمی جز ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ رکوع کا استعمال کر کے نماز پر اطلاق کیا ہے، کہیں سجدے کا، کہیں قیام کا۔ یہ مختلف پوزیشنز ہیں نا، مختلف لازمی جز ہیں نماز کے۔ تو ایک طرف نماز کی یہاں پہ ترغیب و تلقین ہے، اور دوسری طرف یہاں پر اپنے نفس کو جھکاؤ اس رب کی مشیت کے آگے، اس رب کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو توڑ دو، ایمان لے آؤ، جھک جاؤ اس کے آگے، ہمبلی اس کے ہو کے رہ جاؤ۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلم ایمان والا وہ جس نے اپنی خواہش نفس کو مٹا دیا اپنے رب کی چاہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ جھکو، پر جھکتے نہیں ہیں۔ ان سے کہا قبول کرو تو قبول نہیں کرتے اس دین کو۔ کئی معنی ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ پھر اگین میں نے آپ سے کہا تھا ہم تفسیر میں نہیں تفہیم کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ بار بار تکرار نہیں ہے، یہ بات ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات ہے۔ بعض معترضین قرآن پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خالق کائنات کا کلام ہے اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں ہے؟ تکرار تو نہیں ہونی چاہیے، جب بڑی باوزن بات ہوتی ہے اس میں تکرار نہیں ہوتی۔ وہ سمجھے نہیں، یہاں تکرار نہیں ہے، یہاں جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے ان کانٹیکسٹ۔ ابھی جو بات کی ہے پھر یہ جملہ آیا، پھر جو بات کی۔ اب آپ دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گناتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں کون ہے جو جھٹلائے، تو پھر وہ بات کی تکرار نہیں ہے، ادھر یہی ہے کہ کبھی نعمتوں کو گناتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ کہیں عذاب کی بات ہو رہی ہے، کہیں قیامت کی بات ہو رہی ہے، کہیں خالق و مالک کائنات کی بات ہو رہی ہے، اور پھر کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک نیا مضمون، پھر وہی بات۔ یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر جو پہلے بات کی تھی، اب جو دوسری بات کی ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اچھا تم اتنی اکڑ میں جو بیٹھے ہو، اتنی اکڑ میں کاہے بیٹھے ہو؟ کیا کسی کو جواب نہیں دینا؟ پھر بیٹھے رہو اکڑ میں، پر یاد رکھو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل آخری آیا نمبر 50 سورۃ المرسلات کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اچھا یہ تو بتاؤ، چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایسی کون سی بات آنے والی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اتنی واضح دلیل، اتنی اوپن بات تمہارے سامنے آ گئی، اب کیا رہ گیا ہے؟ اور اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان لانے کے ہی نہیں ہیں، انہیں آپ آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤ تو یہ ایمان نہیں لانے کے۔ آپ سیڑھی لگا کر آسمان تک چڑھ جاؤ، یہ ایمان نہیں لانے کے۔ آسمان سے لکھی کتاب نازل ہو جائے، لکھی ہوئی، اور یہ دیکھیں اسے اترتے ہوئے، یہ ایمان نہیں لانے کے۔ انہیں ملائکہ بھی دکھا دو تو یہ ایمان نہیں لانے کے۔ اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود اب یہ کون سی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں ایک بڑا زبردست سالڈ میسج دیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان کے ایمان ذرا ادھر ادھر ڈاما ڈول ہونے لگتے ہیں ان کی صحبتوں سنگتوں کی وجہ سے، یا جو سنتے ہیں اس کی وجہ سے، تو ان کو کہا ہاں جو ایمان نہیں لاتے نا ان کا حال بتا دیتا ہوں میں تمہیں، تاکہ تم سدھر جاؤ۔
وارن ہو جاؤ. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.